میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہی کے دن مہاتما گاندھی کا قتل کیا گیا تھا۔ آج ہی کے دن مہاتما گاندھی کے سینے میں گولیاں داغ دی گئی تھیں اور مارنے والوں نے، جن میں گوڈسے، آپٹے اور ان کے ساتھی شامل تھے، ان تمام نے مل کر ایک منصوبہ بنایا، سازش بنائی، جو بعد میں جسٹس کپور کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں ثابت ہوا کہ ساورکر بھی مہاتما گاندھی کے قتل کے سازش میں ملوث تھے۔ یہ جسٹس کپور سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس تھے اور ان کی انکوائری کمیشن میں یہ بات ثابت ہوئی۔ بہرحال مارنے والوں نے مہاتما گاندھی کے سینے میں گولیاں اس لیے ماری تھیں کیونکہ انہوں نے کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ مہاتما گاندھی مسلمانوں کی بات کرتا ہے، مہاتما گاندھی مسلمانوں کی طرفداری کرتا ہے، اور مہاتما گاندھی کے قتل سے پہلے مہاتما گاندھی دلی کی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو گئے تھے کیونکہ دنگائیوں نے اس درگاہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہاتما گاندھی کے قاتلوں کو تو پھانسی دے دی گئی، مگر مہاتما گاندھی کے قاتلوں کی ذہنیت رکھنے والے لوگ آج بھی ہمارے بھارت، ہمارے وطن عزیز میں زندہ ہیں۔ آج ہم دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن ظالموں نے، بلکہ آزاد ہندوستان کا اگر سب سے بڑا کوئی آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، تو وہ ناتھورام گوڈسے، آپٹے اور وہ تمام گوڈسے کے بھائی ہیں جن کو کورٹ نے سزائیں دیں اور جو ایک منصوبہ بنائے تھے۔ یہ تمام کے تمام آزاد ہندوستان کے پہلے ٹیررسٹ ہیں، آتنکوادی ہیں، دہشت گرد ہیں۔ آج اگر وطن عزیز میں گاندھی کی سمادھی پر جا کر تو پھول تو چڑھا دیتے ہیں، مگر یاد رکھو، دل میں زبان پر گاندھی ہے تو دل میں گوڈسے سے محبت ہے۔ گاندھی سے محبت ہے تو یاد رکھو، گوڈسے اور ان قاتلوں کو، ان دہشت گردوں کی دل میں آپ کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گاندھی کو مارنے والے پھانسی کے پھندے پر تو ان کو لٹکا دیا گیا، مگر ان کی اس ایسی سوچ، وہ گندی سوچ آج ہمارے وطن عزیز میں پیدا ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھلے عام گاندھی کے قاتلوں کو پھول مالا چڑھائی جاتی ہیں، ان کے نام کے ساتھ نعرے لگائے جاتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ بی جے پی کی ایک موجودہ رکن پارلیمان سانسد نے بھی گوڈسے کی تعریف کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارا وطن، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینوں سے آزاد کیا، سن 57 کی جنگ آزادی کا، جہاد کا فتویٰ ہمارے جید علماء کرام نے دیا تھا، اور جہاد کے فتوے کی سیاہی سگنے سے پہلے انہوں نے اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دھرم سنسد ہوتے ہیں، چاہے وہ ہریدوار کا ہو، رائے پور کا ہو، یا پھر حالیہ دنوں میں پریاگ راج میں ہو، کس طرح کی زبان وہاں پر استعمال کی جاتی ہے، کس طرح وہاں پر لوگ بیٹھ کر انسانیت کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح وہ بھارت کے سمویدھان کی، جو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں، کس طرح وہ ہمارے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو رائیگاں جانے دینا چاہتے ہیں، اس پر پانی پھیر دینا چاہتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بھلانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام عوام سے اپیل کر رہا ہوں جو اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں، جو بھارت کو اپنا وطن عزیز مانتے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یقیناً سیاسی اختلافات ہمارے ہو سکتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور پارٹی کی محبت میں ان کو ووٹ دیں، مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو باتیں آج کی جا رہی ہیں اقلیتوں کے بارے میں، جو باتیں آج کی جا رہی ہیں بھارت کے اس خوبصورت ملک کو، جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت پورے وشو میں، پوری دنیا میں ایک ہی وطن ہے جو تمام مذاہب کو مانتا بھی ہے اور ان کو بھی مانتا ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اگر اس ملک کو ایک وچار دھارا میں،
ایک آئیڈیالوجی میں جو بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے، جو گاندھی کی قربانیوں کے خلاف ہے، جو نہرو، پنڈت، بوس، مولانا آزاد، جوہر برادران، علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا حسین احمد مدنی اور جو ریشمی رومال کی تحریک جن بزرگوں نے شروع کی تھی، ان تمام کے خلاف ہے جو آج لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہم مجاہدین آزادی کی ان تمام قربانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، بھارت ہم تمام سے بڑا ہے، یہ ملک ہم تمام کی خواہشوں سے بڑا ہے۔ اگر ہم اس وطن کو نہیں بچائیں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے آنے والی نسلوں کو کہ جب ہمارے بزرگوں نے جلیانوالہ باغ میں اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، کالا پانی کی سزائیں کاٹیں، مگر اس وقت بھی ان مجاہدین نے انگریزوں سے معافی کے خط نہیں لکھے، جنہوں نے بزدلی کے مظاہرے کیے، جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، جن کو وطن سے محبت نہیں تھی، انہوں نے انگریزوں سے معافی نامے کے خط لکھے۔ میں آپ سے صرف یہی اپیل کر رہا ہوں کہ آج کے دن ہم کو گاندھی کی اس قربانی کو یاد رکھنا ہے، بلکہ گاندھی کے ساتھ علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا حسین احمد مدنی اور ان ریشمی رومال کے تمام بزرگوں کو، سبھاش چندر بوس کو، ان تمام مجاہدین کو یاد کرنا ہے کہ ان کی قربانیوں سے ہم کو آزادی ملی، اس وطن کو ہم کو بچانا ہے۔ اب دوسری اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ پریاگ راج کے دھرم سنسد میں یہ کہا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا جائے۔ پریاگ راج کے دھرم سنسد میں بات کہی گئی کہ بریلی مسلک کے مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ کس بنیاد پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ کیا ان کی زبانوں کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ کہ سمویدھان کے مطابق ان پر ایکشن نہیں لیا جائے گا کہ نفرت کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، ایک مذہب اور ایک وچار دھارا کے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ کہاں گئی ان لوگوں کی محبت؟ کیوں ہمارے دیش کے پردھان منتری خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں اتر پردیش کا مکھیہ منتری خاموش بیٹھا ہے؟ کیوں سماجوادی پارٹی کے بسپا کے لوگ آج اپنی زبانوں کو کیوں نہیں کھولتے؟ مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج اس طرح کی واہیات اور گندی گفتگو کر رہے ہیں، وہ تو ایک پیغام دے رہے ہیں نا کہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، ان کی نظر میں یہ ایک ہیں۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جن کی زبانوں سے نکل رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ایک ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر متحد ہو جائیے۔ حالات اور وقت کے تقاضے کو آپ دیکھیے، اگر آج آپ متحد نہیں ہوں گے، بھارت کی جمہوریت میں آپ کی آواز ہونی چاہیے۔ ہم نے 60 سال جس پر بھروسہ کیا، جن کو نیتا بنایا، جن کو وزیر اعظم بنایا، جن کو مکھیہ منتری بنایا، جن کو اقتدار دیا، کیا ملا ہم کو؟ بتائیے آپ، جو آج مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، انگلیاں اٹھائیے مجھ پر، آپ مجھ پر تنقید کریے، مگر میرے ان سوال کا جواب دو کہ آخر اتنے پسماندہ کیوں ہو گئے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر ہم قتل عام کی بات کرتا ہے، اور جو لوگ آج اتر پردیش میں چاہے سماجوادی کا اکھلیش ہو یا بسپا کی بہن مایاوتی ہو یا جین چودھری RLD کی، ان کی زبانیں کیوں نہیں کھلتی ان لوگوں کے خلاف؟ آخر یہ کون سی مصلحت ہے؟ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ یہ بزدلی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام باتوں پر خاموشی، ان کی نیم رضامندی کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، مجلس اتحاد المسلمین آج سے 70 سال پہلے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں دیں، جیل کی صحبتیں برداشت کی، الزامات کو برداشت کیا، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، کبھی حیدرآباد سے تو کبھی شہر بدر ان کو کر دیا جاتا تھا، مگر ان تمام مصائب اور مشکلات کے باوجود بھی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کو طے کیا۔ ہم نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کیا۔ سمویدھان نے جو ہم کو حقوق دیے، ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے مجلس سیاست میں حصہ لیتی ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کو سیاست میں حصہ لینا پڑے گا۔ جب ہم سیاست میں حصہ لیں گے تو ووٹ بھی حاصل کرنا پڑے گا، ووٹ سے ہم اپنی طاقت کے مظاہرے کریں گے، اور سامنے والے کو بتانا پڑے گا کہ ہاں یہ میری طاقت ہے، جو جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ہم کو اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے۔ اتر پردیش کی سیاست آج آپ دیکھیے،
کیا کہہ رہے ہیں یوگی آدتیہ ناتھ؟ جب ہندوستان ٹائمز کے ایک سینئر صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق فلاں شتریہ برادری سے ہے تو اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے کہا کہ ہاں مجھے اس پر فخر ہے۔ دلی کا چیف منسٹر کہتا ہے اپنے آپ کو بنیا کہتا ہے، اسد الدین اویسی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مظلوموں سے انصاف چاہتا ہوں، میں ان سے انصاف چاہتا ہوں جن کو دبایا گیا، کچلا گیا، جن کو مارا گیا، جن کے نوجوانوں کا مقدر جیلوں میں ڈال کر ان کی جوانی کو برباد کر دیا گیا۔ میں حصے داری کی بات کر رہا ہوں، میں بھاگیداری داری کی بات کر رہا ہوں، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، میں جسٹس کی بات کر رہا ہوں، ڈگنیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ بتاؤ یہ کون سا آسمان ٹوٹ پڑا کہ آج آپ ہم پر جب ہم یہ جائز مطالبات پیش کرتے ہیں تو یوگی آدتیہ ناتھ یہ کہتا ہے کہ ہاں شتریہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دلی کا مکھیہ منتری کہتا ہے کہ بنیا ہوں، بنیا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، تو پھر بتاؤ جمہوریت میں الپ سنکھیک سماج کو انصاف کیوں نہیں ملے گا؟ اگر وہ سچ ہیں تو میں بھی سچ ہوں۔ میں کسی مذہب کی برتری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں، میں برابری کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان کو سمان مل سکتا ہے تو مجھے بھی سمان ملنا چاہیے۔ کب تک میرے مقدر میں دری بچھانا شامل ہوگا؟ کب تک میرے مقدر میں اغیاروں کی چوکھٹ پر جا کر ٹکٹ کی بھیک مانگنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مندرس کے بزرگوں نے قربانیاں دیں تو آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑا ہے۔ میرے والد مرحوم زندہ نہیں ہے، میرے مرحوم قائدین زندہ نہیں ہے، مگر ان کی قربانیوں کی بنا پر آج مجلس ایک مقام رکھتی ہے۔ ہمارے بزرگ زندہ نہیں ہیں، میں اتر پردیش میں آپ کے درمیان میں آتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کاش وہ تمام بزرگ زندہ رہتے جو قسم پرسی اور غریبی کے عالم میں مجلس کے جھنڈے کو لے کر اس وقت کے آندھرا پردیش کے کونے کونے میں جاتے۔ آج ہمارے بزرگ زندہ نہیں ہیں اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ بہار میں مجلس کے 5 ایم ایل اے جیت کر آئے اور سازشیں کی جا رہی ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ مہاراشٹرا میں اورنگ آباد میں 22 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو مجلس نے ہرایا، اورنگ آباد کی عوام نے ہرایا۔ مہاراشٹرا میں مجلس کے 2 ایم ایل اے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی آواز کو مضبوط کرنا ہے، آپ کی آواز کو مضبوط کرنا ہے۔ بتائیے اتر پردیش کی جنتا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لونی کی عوام میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو گاندھی سے محبت کرتے ہیں، جو بھارت کے سمویدھان سے محبت کرتے ہیں، بتاؤ یہ کون سی بات کل اکھلیش یادو کے ایک الائنس پارٹنر نے کر دی؟ کہا کہ سماجوادی پارٹی نے اپنے ہی پارٹی کے 45% مسلم نیتاؤں کا ٹکٹ کاٹ دیا ہے۔ بتاؤ پھر جب میری بات کیا بات سچ ثابت نہیں ہوئی؟ میری بات کہ آپ کو مجبور کر دیا جا رہا ہے، آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے، آپ کو محتاج بنایا جا رہا ہے، ان لوگوں کے آپ کو بھیک منگنے پر مجبور کر دیا جا رہا ہے۔ ارے پریاگ راج میں دھرم سنسد، ہریدوار، رے پور کا ہوا تو اکھلیش، جینت، بہن مایاوتی کوئی منہ نہیں کھولتے، کوئی منہ نہیں کھولتا۔ آج انہی کے ساتھ والا کہہ رہا ہے کہ 45% سپا کے مسلم نیتاؤں کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا۔ ارے یہ مجبوری، یہ محتاجی چھوڑیے، آپ نیتا بنیے، آپ نیتا بنیے، قائد بنیے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں، میں آپ کو اپنے کندھے پر بٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ سمجھتے کہ اسد الدین اویسی کی موت اگر آپ کو فائدہ پہنچا سے، میں تیار ہوں اس کے لیے، مگر اپنا حصہ تو حاصل کرو۔ کب تک تم دری بچھاؤ گے؟ کب تک تم اغیاروں کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کے سامنے جی حضوری اور غلامی کرو گے؟ ارے برابری کی لڑائی ہے، وہ برابر ہیں، ہم بھی برابر ہیں، مگر آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کو ایک بار موقع دیجیے۔ اتر پردیش میں یہ حقوق کی لڑائی ہے، یہ سمویدھان کے بچانے کی لڑائی ہے، یہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی لڑائی ہے، یہ بے بسی سے آزاد ہو کر امید پیدا کرنے کی لڑائی ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آئیے مجلس کے اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجیے۔ جو مخالفین کہتے ہیں کہ مجلس کسی مذہب کے خلاف ہے، بتاؤ میرا ایک بیان بتاؤ، میں اگر میں کسی مذہب کے خلاف کے بات کہی ہے تو میں کسی مذہب کے خلاف نہ تھا، نہ میری پارٹی ہے، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بھارت کا سمویدھان مضبوط ہو، دیش مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو کہ چین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ڈیپسانگ، ڈیمچاک اور ہاٹ اسپرنگ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، جو آج ہماری فوج کو پیٹرولنگ کرنے نہیں دیتی۔ میں تو ہر شعبے حیات میں بھارت کی ترقی کو دیکھنے کا خواب دیکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
لونی کی عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے آ کر الیکشن کمیشن کی اجازت پر پد یاترا کرنے کا موقع ملا. میں بہت سے جگہ پر نہیں جا سکا, آپ سے معافی چاہتا ہوں. مگر جب میں الوی نگر کو گیا, کیا کام ہوا وہاں پر. آؤ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ, آؤ نریندر مودی, میرے ساتھ چل کر لونی کے اس الوی نگر کو دیکھو جہاں پر انسان بستے ہیں. وہ انسانوں کی بسنے کی جگہ ہے جہاں پر نالی نہیں ہے, جہاں پر روڈ نہیں ہے, جہاں پر کچروں کے انبار لگے ہیں, جہاں پر قریش برادری کے لوگوں کو اپنی گوشت کی دکان چلانے کی اجازت نہیں ہے, ان کا لائسنس رینیو نہیں کیا جاتا, جہاں پر سیفری برادری کے لوگوں کو اپنے بڑے کا کام کرنے نہیں دیا جاتا. ظلم کی انتہا ہو گئی کہ بھارت کے کیپٹل سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر کیا بولتے ہیں کہ ہندون کا ایئرپورٹ ہے. کون سا ہے ہندون کے ایئرپورٹ میں لکھا ہے کہ گوشت کی دکان نہیں کھولی جا سکتی قریش برادری کی. کس نے کہا کہ تم کو وہاں پر روڈ نہیں ڈالو, کس نے کہا کہ تم کو وہاں پر نالی نہیں بناؤ, کس نے کہا کہ نہیں کہا کہ تم کو وہاں پر سکول بناؤ, کالج بناؤ. پولوشن آتا ہے, گندگی بھری ہوئی ہے, لوگ چھت پہ نہیں سو سکتے, گندگی پیدا ہو جاتی پولوشن سے. میں لونی کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ 10 فروری کے دن اپنا ایک ووٹ متحدہ طور پر پتنگ کے نشان پر لگائیے. میں ان تمام کمزور اور مظلوم لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ساتھ دیجئے. اس میں تمام کمزور لوگ آئے ہیں جن کو دبایا گیا, کچلا گیا. پہچانیے سماجوادی کے ان کے ہی قریبی نیتا کے بیان کو دیکھیے. ہاں, جو لوگ اگر اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال چکے ہیں, اگر جو لوگ اپنے دل و دماغ پر زور ڈالنا نہیں چاہتے, تو بھگتو تم غلامی کرتے رہو گے, تم بھیک مانگتے رہو گے. مگر اسد الدین اویسی انشاءاللہ تعالی بھیک نہیں بلکہ ہم ٹکٹ بانٹتے ہیں اور بانٹیں گے کل. آج بھی اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے اور کل بھی اللہ ہم کو موقع دیتا رہے گا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا آخر میں کہ اللہ نے جب تک مجھے زندہ رکھے گا, میں اور میرے ساتھی اتر پردیش میں بھارت کے کونے کونے میں جا کر مجلس کو مضبوط کریں گے, لڑتے رہیں گے مظلوموں کے لیے, کمزوروں کے لیے, ان کا حق دلانے کے لیے. آئیے 10 فروری کے دن میں لونی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ ڈاکٹر مہتاب کے حق میں استعمال کریے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انتخابات اور ہونے کے بعد میں پھر آپ سے درمیان میں آؤں گا, اور اگر الیکشن کمیشن ہم کو اجازت دیتا ہے 500 لوگوں کی میٹنگ کرنے کا, تو پھر آؤں گا, آپ سے ملاقات کروں گا. آپ تمام سے اپیل ہے کہ ووٹ ڈالیے, پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے.